الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمين إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة المظلوم دعوة المسافر دعوة الوالد على ولده رواہ الترمذی. حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی، بزرگی سب اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہمارا خالق ہے، مالک، مربی اور پالنہار ہے. درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں پر، خصوصاً بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر آپ کے سامنے کچھ باتیں کی جائیں گی وہ موضوع ہے مظلوم کی آہ سے بچو، یا یہ کہہ لیں کہ مظلوم کی بد دعا سے بچیے. حضرات گرامی، آج جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں ہر طرف ظلم و زیادتی کا بازار گرم ہے. اختیار، حکومت، اقتدار اور عہدے کے نشے نے انسان کو بھیڑیا، درندہ اور جانور بنا دیا ہے. آج کا ہر انسان اپنے سے کمتر درجے کے لوگوں پر ظلم کرنا، اس کے حقوق کو غصب کرنا، حقوق کو دبانا اور حقوق کو ہڑپ کر جانا ہر انسان کی یہ روزمرہ کا ایک معمول بن چکا ہے. اور انسان دوسرے کے حقوق کو ہڑپ کر کے، دوسرے کے حقوق کو دبا کر کے انسان اس میں اپنی کامیابی اور اپنی بہادری تصور کرتا ہے. اسلام نے ہمیں اس کی اجازت نہیں دی ہے کہ ہم دوسرے کے حقوق کو غصب کریں، دوسرے کے حقوق کو دبائیں، بلکہ اسلام نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ ہم لوگوں کی صحیح تربیت کریں، لوگوں کے جو حقوق ہیں اس حقوق کی ادائیگی کریں، تاکہ کل قیامت کے دن، انصاف والے دن اور ججمنٹ والے دن جب رب کے سامنے کھڑا ہونا پڑے
تو کسی بھی طریقے کا مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. اسلام نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی. اور حضرات گرامی یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ وہ آدمی جس پر ظلم کر رہا ہے، ایک ظالم آدمی اور ایک مظلوم جس پر ظلم کیا جا رہا ہے، وہ آدمی تنے تنہا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کی مدد اس کے داہنے جانب اس کی مدد کرنے کے لیے، اس کا سپورٹ کرنے کے لیے اور اس کو سہارا دینے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے ہی متعین کر دیا ہے. ہماری اس بات کو اپنے ذہن و دماغ اور دل کے کسی بھی گوشے میں اس کو جگہ دے دینا، اور اس کو جب تک اس دنیا کے اندر سانسیں لینا کبھی بھی اس بات کو نہ بھولنا کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں مہلت دیا ہے، ہم دوسرے پر ظلم کر رہے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہلت دیا ہے تو یہ مت تصور کرنا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے راضی ہے. اللہ رب العالمین نے جو مہلت دیا ہے وہ سنبھلنے کا موقع دے رہا ہے، سنبھلنے کا موقع دے رہا ہے تاکہ ہمارے بندے سنبھل جائیں، دوسروں پر ظلم کرنے سے باز آ جائیں. ورنہ تاریخ اس بات پر گواہ ہے، تاریخ کے اندر آپ کو بہت سارے واقعات ایسے ملیں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو دنیا والوں کے لیے نشان عبرت بنا کر کے چھوڑ دیا. جو قوم ظلم سے باز نہیں آئی، اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیائی انسانیت کے لیے ان کو، لوگوں کو اس میں سبق حاصل کرنے کے لیے ایک نشان عبرت بنا دیا کہ بعد میں آنے والی جو نسل ہے ان کو دیکھ کر کے سبق حاصل کرے کہ اگر ہم نے دوسروں پر ظلم کیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا بھی حشر ایسے ہی ہو جائے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمِينَ. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں تم یہ گمان نہ کرو، تم یہ تصور نہ کرو اور تم یہ ہرگز گمان نہ کرو وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمِينَ کہ اللہ تبارک تعالیٰ ظالموں کے فعل سے غافل ہے. جو ظالم جو کام انجام دے رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کے اس فعل سے غافل ہیں. یہ ظالم اس بات کو تصور نہ کریں. وَإِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ظالموں کو اللہ تبارک تعالیٰ اس دن کے لیے مہلت دے رہا ہے. لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ، جس دن آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. جب اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے تو ان کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی. مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ، وہ اپنے سروں کو اٹھا کر کے بھاگ رہے ہوں گے. ان کی نگاہیں، ان کے پلکیں جھپکیں گی نہیں. اللہ کے اس عذاب کو دیکھیں گے تو حیران اور پریشان رہ جائیں گے. مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ، ان کی پلکیں جھکیں گی نہیں اور ان کا دل بدحواس ہوگا، یعنی ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا کہ آج ہم نے کون سا دنیا کے اندر کون سا ہم نے ظلم کر دیا تھا کہ آج ہمیں یہ منظر دیکھنے کو مل رہا ہے. میرے بھائیو ذرا تصور کیجئے، آج دنیا کے اندر کسی بھی کونے کے اندر، دنیا میں کسی بھی خطے کے اندر، دنیا کے کسی بھی گوشے کے اندر اگر آج ہم نے ذرہ برابر بھی کسی کے اوپر ظلم کیا تو یاد رکھیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے کندھوں پر فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے اور وہ ایک ایک چیز کو ہمارے نوٹ کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے سورہ کہف کے اندر اس کا نقشہ کھینچا وَأُوذِيَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ. کل قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ ایک کتاب کو مجرموں کے سامنے رکھ دے گا وَأُوذِيَ الْكِتَابُ، اور یہ مجرم جب اس کتاب کو دیکھیں گے تو کہیں گے ما لِهَذَا الْكِتَابِ، ہائے اللہ اس کتاب کو کیا ہو گیا. ما لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، اس نے تو ساری کی ساری چیزوں کو نوٹ کر لیا ہے، چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز کو بھی اس نے نوٹ کر لیا ہے، اس کتاب کے اندر درج ہے. ہم نے یہ تصور کیا تھا کہ ہم فلاں آدمی پر ظلم کر رہے ہیں، شاید کہ اس کو نوٹ نہیں کیا جائے گا. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا تمہارے ایک ایک چیز کو ہم نوٹ کر رہے ہیں، ایک ایک چیز کو ہم درج کر رہے ہیں. کل قیامت کے دن تمہارے سامنے ہم اس کو واضح کر دیں گے اور اس کو کھول کر کے رکھ دیں گے.
وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، دنیا کے اندر آدمی جو کچھ وہ عمل کرے رہے گا، چاہے وہ نیکی کی شکل میں ہو چاہے وہ برائی کی شکل میں ہو، تمام کی تمام چیزیں اس کتاب کے اندر جو درج ہوں گی. اور اللہ رب العالمین کہے گا لا یظلم ربک احدا، اے میرے بندو آج انصاف ہوگا، آج کسی پر ظلم بھی نہیں کیا جائے گا، آج کسی کے اوپر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا. تو میرے بھائیوں، کل قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے سامنے ایک کتاب کو واضح کر دے، کتاب کو پھیلا کر کے ہمارے سامنے رکھ دے گا. جو مجرم ہوگا، جو ظالم ہوگا، وہ دیکھے گا اپنی کتاب کو اور کفے افسوس ملے گا اور کہے گا ہائے افسوس، مجھے کیا ہو گیا، کاش کہ میں نے ظلم نہ کیا ہوتا تو آج یہ دن مجھے نہ دیکھنا پڑتا. حضرات گرامی، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن ہم انصاف کا ترازو لے کر کے آئیں گے. وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن ہم انصاف کا ترازو لے کر کے آئیں گے. انصاف کا ترازو دنیا کے اندر دیکھ سکتے ہیں، سونار کے ہاتھ چلے جائیے، باریک سے باریک چیز کو وہ تول کر کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھ سے خطرناک ترازو لے کر کے آئیں گے اور ہم ساری چیزوں کو تول کر کے تمہارے سامنے رکھ دیں گے. وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور آج کسی نفس کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اور اے میرے بندے آج اگر تم نے ذرہ برابر دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر تم نے بھلائی کا کام کیا ہوگا تو آج ہم اس کو تمہارے سامنے لے کر کے آئیں گے، تمہارے سامنے حاضر کر دیں گے. میرے بھائی ان آیتوں کو پڑھیے اور ان آیتوں پر غور کیجئے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں کیا پیغام دیا ان آیتوں کے ذریعے سے، ان آیتوں کے ذریعے سے ہمیں کیا نصیحت کی ہے. ایک آیت اور سنیے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ اے لوگوں ہم نے ہر انسان کے اندر، ہر انسان کے گلے میں اس کا نام اعمال ڈال دیا ہے. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کل قیامت کے دن اس کو اعمال کی شکل میں تمہارے سامنے لے کر کے آئیں گے اور کہیں گے اقرأ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا، اے میرے بندے آج تو اس کتاب کو پڑھ لے اور اپنا فیصلہ آج خود کر لے، تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. انسان کے سامنے ہمارے نام اعمال ایک پکچر کی شکل میں دکھا دیا جائے گا، دیکھ لیں گے اس کو اور اللہ تبارک تعالیٰ کہے گا پڑھ لے اور تو خود اپنا فیصلہ کر لے کہ تیرے ساتھ آج کیا معاملہ ہونے والا ہے. حضرات گرامی، یہ 4 آیتیں جو میں نے تمہید کے طور پر آپ کے سامنے پیش کیا ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم نے ذرہ برابر بھی کسی پر اگر ظلم کیا ہے تو یہ تصور کرنا چھوڑ دیجئے گا کہ کیا ہے اللہ تعالیٰ اس سے غافل ہے. اللہ رب العالمین ایک ایک چیز کو نوٹ کر رہا ہے اور ان آیتوں کے ذریعے سے ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ تم ذرہ برابر بھی اگر کسی پر ظلم کیا ہے تو ہم کل قیامت کے دن اس کو تمہارے سامنے حاضر کر دیں گے. مظلوم کسے کہتے ہیں؟ سادہ سمپل الفاظ میں سمجھ لیجئے. ایک آدمی کا زمین ہے، زمین اسی کا ہے، دوسرا آدمی ناجائز طور پر اس پر جا کر کے قبضہ کر لیتا ہے. جس آدمی کا وہ زمین ہے دوسرا آدمی اس پر قبضہ کرتا ہے تو یہ قبضہ کرنے والا ہو گیا ظالم، اور جس کے زمین پر قبضہ کر رہا ہے وہ ہو گیا مظلوم. مظلوم کی بہت ساری شکلیں ہمارے معاشرے کے اندر. ایک ایک چیز کو سمجھیے. کسی کی عزت پر ناجائز کیچڑ اچھالنا، کسی کی عزت کے خلاف ناجائز کی باتیں کرنا. میرے بھائیو، یہ عزت وہ چیز ہے جو انسان کا سب سے قیمتی سرمایہ ہوتا ہے. انسان اپنی عزت کو بچانے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دیتا ہے تاکہ میری عزت بچ جائے، لیکن ایک حاسد انسان، ایک حاسد انسان اپنی حسد کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک شریف اور ایک متقی اور پرہیزگار آدمی پر کیا ہے غلط بیانی اور غلط زبان استعمال کر کے اس کی عزت کو تار تار کرنا چاہتا ہے. ایسے آدمی کو میں باخبر کرنا چاہتا ہوں، ایسے لوگوں کو میں ہوشیار کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی ان فعلوں سے، اپنی اس بری عادتوں سے باز آئیے، ورنہ وسائل اور ذرائع ہونے کے باوجود بھی اللہ تبارک تعالیٰ دنیا کے سامنے ذلیل کر دے گا. تو پہلی چیز یہ کہ آدمی کسی کے عزت کے خلاف باتیں کرے. دوسری چیز، کسی کے مال اور جائیداد پر قبضہ کرنا. اس کی بہت ساری شکلیں ہیں. چوری کی شکل میں، جیب کاٹنے کی شکل میں،
یا ناپ تول میں کمی کرنے کی شکل میں، یہ ساری چیزیں ظالم اور مظلوم کی ایک قسم ہیں. ہمیں اور آپ کو اس سے بچنا چاہیے میرے بھائی. اسی طریقے سے کسی کے اوپر ناجائز کا ہاتھ اٹھا دینا، اللہ نے ہمیں طاقت دیا، قوت دی ہے، پیسہ دیا، سب کچھ دیا، اب ہم اپنے اس طاقت کا غلط استعمال کر کے غریبوں پر کیا اپنے ہاتھ کو اٹھائیں، تو یہ بھی کیا ہے، ظالم اور مظلوم کی ایک قسم ہے. ہمیں اور آپ کو اس سے بچنا چاہیے. حضرات گرامی، مظلوم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک خصوصی پاور دیا ہے. اسلام نے اس بات کی اجازت نہیں دی کہ کسی کے عدم موجودگی میں کوئی آدمی موجود نہیں ہے اس کے عزت کے خلاف یا اس کے بارے میں، اس کی برائی کے بارے میں ہم بات کریں. اسلام نے ہمیں اس کی اجازت نہیں دی، لیکن ایک مظلوم آدمی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ اجازت دیا ہے کہ وہ علل اعلان برمنا لوگوں کے سامنے یہ اعلان کر سکتا ہے اور بتا سکتا ہے کہ فلاں شخص کیا ہے، مجھ پر ظلم کیا ہے. اور بتانے کا مقصد یہ کہ دوسرے لوگ کیا اس ظالم کو اس کے ظلم سے روکیں، اس کو باز رکھیں. اللہ تعالیٰ نے ایک مظلوم کو یہ اجازت دی ہے. حضرات گرامی، اسی طریقے سے مظلوم کی مدد کرنا ہمارے اور آپ کے اوپر یہ فرض ہے، یہ واجب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے ہیں. راستے کے کنارے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میرے صحابہ، اگر تم کو اس راستے پر بیٹھنا ضروری ہے، تم راستوں کو حق ادا کرو. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول راستے کا کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرد السلام، کوئی آدمی گزر رہا اگر تم کو سلام کرے تو سلام کا جواب دو. وعین المظلوم، کسی پر ظلم کو ہوتے ہوئے دیکھو، کوئی آدمی کسی پر ظلم کر رہا اگر تم دیکھ رہے ہو تو تم مظلوم کی مدد کرو. واحد السبیل، اور اسی طریقے سے دوسروں کو جو تم سے راستہ پوچھے اس کو تم صحیح راستہ بتاؤ. یہ راستے کا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اگر تم راستے میں بیٹھ رہے ہو تو یہ راستے کا حق ہے. سلام کرنے والا اگر سلام کرتا ہے تم اس کا جواب دو. ایک آدمی دوسرے پر ظلم کرتا ہے تو اس ظالم کو روکو اور اس مظلوم کی مدد کرو اور لوگوں کو صحیح راستہ بتاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر بیان فرمایا انصر اخاک ظالما و مظلوما، کہ میرے صحابہ تم ظالم اور مظلوم کی مدد کرو. ایک صحابی کھڑے ہوئے کہا اللہ کے رسول مظلوم کی مدد کرے یہ تو سمجھ میں آتا ہے، ظالم کی مدد کیسے کرے یہ نہیں سمجھ میں آتا. ارے بھائی، ایک آدمی پر ایک آدمی ظلم کر رہا ہے، وہ مظلوم ہے، وہ لاچار ہے بیچارہ، اس کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ اپنا دفاع کر سکے، ہم اس کی مدد کریں یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے. لیکن ایک آدمی کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، ہم اس کی مدد کیسے کریں یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی مدد ایسے کرنا ہے ان تحجزہ وتمنعہ من الظلم، کہ تم اس کو اس کے ظلم سے روکو، اس کے ظلم سے اس کو روکو، اس کو منع کرو اور اس کے ہاتھ کو تم ظلم سے پکڑ لو، ظلم کرنے سے پکڑ لو. یہی کیا ہے اس کی مدد ہے. حضرات گرامی، تو مظلوم کی مدد کرنا ہمارے اور آپ کے اوپر فرض ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واجب قرار دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے رحمت بن کر کے آئے. آپ رحمت للعالمین ہیں، لیکن آپ کا حال یہ کہ آپ مظلوم کی بددعا سے پناہ مانگتے ہیں. حضرت عبداللہ بن سرجرس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کرتے تو کچھ چیزوں سے پناہ مانگا کرتے تھے. انہی میں سے ایک چیز ہے دعوت المظلوم، مظلوم کی بددعا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے. ذرا تصور کیجئے میرے بھائی، ایک وہ نبی جو پوری انسانیت کے لیے سراپر رحمت بن کر کے آیا ہے، کبھی اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچایا، اس کے باوجود بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم کی بددعا سے پناہ مانگتے ہیں. اور یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا. ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعاؤں کو اللہ تبارک تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا. انہی میں سے ایک ہے دعوت المظلوم، مظلوم کی بددعا کبھی رد نہیں ہوتی. اگر اس نے اپنے ہاتھ کو اٹھا دیا آسمان کی طرف تو اپنی بربادی کا انتظار کیجیے. اسی طریقے سے دعوت المسافر، مسافر کی بددعا، مسافر کی دعا، اگر وہ جا رہا ہے سفر کرنے کے لیے آپ اس سے کہیے کہ میرے لیے دعا کریے. اگر وہ دعا اگر کر دیا، اچھا صالح انسان ہے، تو یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے گا. اور اسی طریقے سے تیسرا وہ شخص
باپ اگر اپنے بیٹے کے حق میں اگر دعا کر دے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی دعاؤں کو ضرور قبول کر لے گا. آج ہم مسجد کے اماموں سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کر دیجیے, ہمارے لیے دعا کروائیے, فلاں صاحب کی طبیعت خراب ہے, دعا کروا دیجئے تاکہ ان کی طبیعت ٹھیک ہو جائے. میرے بھائیوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ بیان کیا کہ اگر باپ اگر اپنے بیٹے کے حق میں اگر دعا کر دیتا ہے تو کیا اللہ تبارک تعالیٰ اس کی دعاؤں کو رد نہیں کرے گا, اس کی دعاؤں کو قبول کر لے گا. لیکن کہاں سے ہوگا ہم سے؟ میرے بھائیوں, بیٹے کی شادی ہوتی ہے, شادی ہو جانے کے بعد حالات بدل جاتے ہیں. نہ بیٹا باپ سے بولتا, نہ بیٹا کیا ہے باپ بیٹے سے, دونوں کے درمیان میں دشمنی کی ایک دیوار کھڑی ہو جاتی ہے. ذرا تصور کیجئے, کاش کہ اگر ہم نے اپنے باپ سے اگر محبت کی ہوتی اور اگر ہم نے کہا ہوتا کہ میرے ابو کیا میرے لیے, کیا میں فلاں مصیبت کے اندر گرفتار ہوں, میں فلاں پریشانی کے اندر مبتلا ہوں, آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے, میں اس مصیبت سے بچ جاؤں, میں اس مصیبت سے نجات پا جاؤں, تو یقیناً میرے بھائی باپ ایک ایسی ہستی ہے کہ کیا ہے اگر وہ دل سے اگر دعا کر دے تو اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ دعاؤں کو رد نہیں کرتا. ایک امام صاحب, موضوع دوسری طرف کیا ہے, باتیں دوسری طرف جا رہی, لیکن بات آئی تو میں بتا دوں. ایک امام صاحب تھے, ان کا میں نام بھول رہا ہوں, امام صاحب تھے, ان کے والدین ان کے باپ کا انتقال ہو گیا, ماں کا انتقال ہو گیا, رونے لگے. لوگوں نے پوچھا آپ آخر کیوں رو رہے ہیں؟ لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ کیا رونا نہیں چاہیے, صبر کرنا چاہیے, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا ارے میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں, بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ جنت میں جانے کا جو ایک دروازہ تھا وہ آج بند ہو گیا. جنت میں جانے کا جو ایک دروازہ تھا وہ بند ہو گیا. یعنی ماں کے انتقال ہونے پر میں نہیں رو رہا ہوں, بلکہ وہ جنت کا جو دروازہ تھا وہ بند ہو گیا, جس کے ذریعے سے میں جنت میں داخل ہونا چاہتا تھا, وہ دروازہ آج بند ہو گیا, اس لیے میں رو رہا ہوں. تو میرے بھائیوں, اپنے ماں باپ سے محبت کیجئے, اپنے ماں باپ سے پیار کیجئے, اور کیا ہے اگر یہ درخت سوکھ گیا تو پھر کیا ہے اس درخت پہ کبھی ہریالی نہیں آئے گی. یعنی اگر ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو پھر کیا ہے کبھی لوٹ کر کے وہ ہستی آنے والی نہیں ہے. اسی طریقے سے حضرات گرامی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیثیں ہیں اس کے متعلق کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو. اتقوا دعوت المظلوم فإنها تحمل على الغمام ويقول الله عز وجل عزتي وجلالي. اللہ تبارک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں مظلوم کی بد دعا سے بچو, کیونکہ مظلوم کی یہ بد دعائیں آسمان کی طرف ایسے اٹھا لی جاتی ہیں جیسے بدلیوں کے اوپر اس کی بد دعاؤں کو اٹھا لیا جاتا ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ یہ قسم کھا کر کے کہتا ہے وعزتی وجلالی, میری عزت اور میرے جلال کی قسم, لانصرنک ولو بعد حین, کہ مظلوم تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, میں تیری مدد ضرور کروں گا. ولو بعد حین, گرچہ کچھ ٹائم لگ جائے, کچھ وقت لگ جائے, لیکن تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, میں تیری مدد ضرور کروں گا. حضرات گرامی, یہ تمام حدیث ہمیں اور آپ کو یہ سبق دیتی ہیں, ہمیں اور آپ کو یہ درس دیتی ہیں کہ ہم اور آپ دوسروں پر ظلم کرنے سے باز آ جائیں. کسی پر بھی, اپنے غریب, اپنے بھائی, یا اسی طریقے سے اپنے رشتہ دار, اپنے پڑوسی, اپنے دوست احباب, الغرض کی پوری انسانیت کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ اور اللہ رب العالمین, اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا ان حدیث کے ذریعے سے, ان قرآنی آیات کے ذریعے سے کہ تم دوسروں پر ظلم نہ کرو, ورنہ یہ مظلوم اگر اپنے ہاتھوں کو اٹھائے گا تو کیا ہے تمہاری بربادی تمہاری مقدر بن جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیج رہے ہیں, کیا کرنے کے لیے؟ دعوت و تبلیغ کرنے کے لیے لوگوں کو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج رہے ہیں, اور یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ اے معاذ تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو, یاد رکھنا وہ تم ایسی قوم کی طرف جا رہے ہو جو اہل کتاب میں سے ہیں, جن کو آسمانی کتاب دی گئی ہے, اور کہا کہ جا کر کے ان کو تم سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی دعوت دینا, اور محمد الرسول اللہ مجھے میرے بارے میں ان کو بتانا. اس بات کو اگر وہ مان لیں گے تو ان سے کہنا کہ تمہارے اوپر 5 وقتی نمازیں دن اور رات میں ملا کر کے فرض کی گئی ہیں, اور جب اس چیز کو بھی مان لیں گے تو کہنا کہ لوگوں تمہارے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ نے زکات فرض کیا ہے, جو مالدار ہے ان کا مال اگر نصاب تک پہنچ رہا ہے تو تمہارے اوپر زکات فرض ہے. اور جب اس بات کی بھی وہ تائید کر دیں, آخری نصیحت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ یہ کہ اتقی دعوت المظلوم, مظلوم کی بد دعا سے بچنا, فإنها ليس بين الله وبينه حجاب, کہ اللہ تبارک تعالیٰ اور اس مظلوم کی بد دعا کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوتا, کوئی پردہ نہیں ہوتا.
तो मजलूम की बद्दुआओं से बचना, वरना मजलूम जब अपने आहों को अपने आप उसके दिल से जब आवाज निकलेगी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श को हिला देगी और अल्लाह तबारक ताला मजबूर हो जाएगा उसकी मदद करने के लिए। हज़रात गिरामी, आइए मैं आपके सामने तारीख के हवाले से एक दो वाक़या आपके सामने रखूं और उसके बाद में अपनी बात को ख़त्म करता हूं। हज़रत साद बिन अबी वक़्क़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े मशहूर सहाबी हैं, आपने सुना होगा। ग़ज़वे फ़तह मक्का के मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 झंडा बनाया और 3 झंडों में से एक झंडा साद बिन अबी वक़्क़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले किया। जब मक्का के अंदर ये इस्लामी फौज दाखिल होती है, हज़रत साद बिन अबी वक़्क़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, अल यौम यौमुल मलहमा, आज तो बोटी बोटी करने का दिन है, आज तो टुकड़े टुकड़े करने का दिन है। माज़ी के अंदर तुमने हमारे ऊपर बड़ा जुल्म ढाया था, आज उस जुल्म का बदला चुकाने का दिन है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया। बहरहाल मेरे भाई, ज़माना गुजरता जाता है, हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर आता है। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साद बिन अबी वक़्क़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कूफा का वाली मुकर्रर करते हैं, कूफा का हाकिम बनाते हैं। कूफा वालों ने यह शिकायत की उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कि ये सही तरीके से नमाज नहीं पढ़ाते हैं। कूफा के अंदर इमाम मुकर्रर किया उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। लोगों ने शिकायत ये किया कि अमीरुल मोमिनीन, ये साद बिन अबी वक़्क़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लोगों को सही तरीके से नमाज नहीं पढ़ाते हैं। साद बिन अबी वक़्क़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया गया, पूछा गया। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, इन्ना हाउलाई यज़उमूना इन्नका ला तुहसिनु तुसल्ली, के साद मैंने सुना है, लोगों का गुमान है, लोग कहते हैं कि तुम क्या सही तरीके से नमाज नहीं पढ़ाते हो। कहा, अमीरुल मोमिनीन, मैं तो नमाज उनको उसी तरीके से पढ़ाता हूँ जिस तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने पढ़ते हुए देखा है, जिस तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम दी है, मैं उसी अंदाज से उनको नमाज पढ़ाता हूँ। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मुझे तुम्हारे बारे में ऐसे ही गुमान था। उसके बाद में उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साद बिन अबी वक़्क़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ एक आदमी को कूफा भेजते हैं इस मामले की तहकीक करने के लिए कि ये मामला, ये जो लोग शिकायत कर रहे हैं, क्या यह सही है या गलत है। एक आदमी कूफा जाता है, कूफा की जितनी मस्जिदें हैं सारी मस्जिदों का चक्कर लगाता है, लोगों से पूछता है कि साद बिन वक़्क़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कैसे नमाज पढ़ते हैं, उनके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। सारे लोगों ने अच्छे कलिमात कहे, उसमें से सिर्फ एक शख्स था जो उसने आवाज उठाया था, जो उसने शिकायत किया था। वो ये शिकायत उसने ये किया था, कहा था कि साद ये गज़वे के अंदर नहीं जाते, जंग के अंदर नहीं जाते, इसी तरीके से जंग से जो माले गनीमत जो हासिल होता है वो सही तरीके से लोगों में तकसीम नहीं करते, और लोगों का जब मामला उन पर आता है, उनके सामने आता है तो आदल इंसाफ कायम नहीं करते। ये तीन शिकायतें उसने किया, और झूठी शोहरत पाने के लिए, झूठी इज्जत लोगों के दरमियान में हासिल करने के लिए उसने ये 3 अफवाहें उड़ाई और 3 शिकायतें किया। मेरे भाइयों, जब साद बिन अबी वक़्क़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सुना, ये वो बातें थी जो साद बिन अबी वक़्क़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नहीं किया था, दिल पर चोट लगी, लेकिन क्या कर सकते थे। आसमान की तरफ हाथ को उठाया, कहा, अल्लाह ये मुजरिम दुनिया की अदालत से तो बच सकता है, दुनिया से तो छूट सकता है, लेकिन अल्लाह तेरी अदालत बहुत मजबूत है, तेरी अदालत में इंसाफ होता है, अल्लाह इस जालिम को तुझे ऐसे न छोड़ना। और बद्दुआ कर दिया। वो बद्दुआ ये था कि अल्लाहुम्मा इन काना अब्दुका काज़िबन, कि अल्लाह अगर ये अपने दावे में अगर झूठा है तो इसको तू लंबी उम्र दे दे, लंबी उम्र दे दे, और इसको फक्र फाका की जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर दे, और इसको फितरों के अंदर मुब्तला कर दे। मेरे भाई, चश्म फलक ने देखा, जमीन और आसमान ने देखा, रावी हदीस बयान जिन्होंने बयान किया वो बयान करते हैं, आगे की हदीस, आगे के अल्फाज बयान करते हैं कि वो आदमी बुढ़ापे की उम्र को पहुंचा, और इसी तरीके से वो फक्र फाका की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गया, लोगों के सामने दर दर की ठोकरें खाता रहा, और अपनी बुरी हरकतों से लोगों में वो जलील हुआ, लोगों के अंदर वो जलील हुआ। मेरे भाइयों, ये वो सहाबी थे जिन्होंने क्या है अल्लाह तबारक ताला से दुआएं की, और अल्लाह तबारक ताला ने उसकी दुआ, साद बिन वक़्क़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दुआ को कबूल किया और उसको क्या है दुनिया वालों के लिए इबरत बना दिया। हज़रात गिरामी,
इस वाक़े को बयान करने का मकसद ये है, हम अपनी ज़ुबान को किसी के खिलाफ खोलें और अपनी ज़ुबान को किसी के खिलाफ अगर चलाएं तो अपनी ज़ुबान को चलाने से पहले एक बार नहीं, दो बार नहीं, 100 बार नहीं, बल्कि 1000 बार सोच लेना कि हम किसके खिलाफ ज़ुबान खोलने जा रहे हैं। उस अपनी ज़ुबान को चलाने से पहले 1000 बार इसको तुम सोच लेना, वरना कहीं ऐसा ना हो अगर उसके ज़ुबान से अगर उसके दिल से अगर वो आह निकली और अल्लाह के दरवाजे को उसने खटखटाया तो मेरे भाइयों, दुनिया वालों के सामने हम भी जलील और खार होकर के रह जाएंगे। इसी तरीके से सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या, एक अरवा नामी औरत ने मरवान बिन हकम की अदालत में उसने ये मुकदमा दायर कर दिया। ये सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक अशरे मुबश्शरा के अंदर थे। अशरे मुबश्शरा में से हैं ये, जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया ही के अंदर उनको जन्नती करार दे दिया था। उनके खिलाफ इस औरत ने मुकदमा दायर किया मरवान बिन हकम की अदालत में कि हजरत सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया है, मेरी जमीन पर नाजायज का कब्जा कर लिया है। उस अरवा नामी औरत ने मुकदमा दायर किया और हजरत सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उस सल्तनत के अंदर बुलाया गया। मरवान बिन हकम ने पूछा कि क्या ये वाकया सही है जो ये औरत दावा कर रही है, क्या ये सच्चा है या गलत है? उस सहाबी ने कहा, मैं ये काम कैसे कर सकता हूं, मैं ये काम कैसे कर सकता हूं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सुना है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है। मरवान ने जब ये बात सुना तो ताप उठा पूछने के लिए, क्या तुमने सुना है, बताइए मुझे। हजरत सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मैंने सुना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अखज़ा मिनल अर्द शिब्रन ज़ुल्मन, कि जिस शख्स ने किसी के जमीन पर नाजायज अगर एक बालिश्त जमीन पर अगर कब्जा किया है तो कल कयामत के दिन अल्लाह तबारक ताला उसको सातों जमीन का तोक बना करके उसके गले में डाल देगा। मैं कैसे उस पर कब्जा कर सकता हूं? हजरत सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उस अदालत से बरी किया जाता है। लेकिन मेरे भाइयों, जाते जाते हजरत सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस औरत को यह बद्दुआ दिया, कहा कि अल्लाहुम्मा इन कानत काज़िबतन, कि अल्लाह अगर यह औरत अपने दावे में अगर झूठी है तो अल्लाह तो उसको दुनिया के अंदर अंधा कर देना। फ़अम्मी बसरहा वक़्तुलहा फ़ी अर्ज़िहा, और अल्लाह तो उसको इसी जमीन के अंदर तो धंसा देना। मेरे भाइयों, दुनिया ने देखा कि वो औरत जैसे जैसे हालात गुजरते गए, वो औरत उसकी आंखों की रोशनी और उसकी आंखों की बीनाई गायब होती चली गई और वो अंधी हो गई और वो दीवारों को पकड़ करके चलती थी और ये कहा करती थी कि मुझे सईद बिन ज़ैद की बद्दुआ लग गई, मुझे सईद बिन ज़ैद की बद्दुआ लग गई, मुझे तबाह कर दिया। मेरे भाइयों, वाकयात बहुत सारे हैं। बताने का मकसद यह है, अगर हमने दुनिया के अंदर किसी पर जुल्म किया है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस हमें इस बात की तरफ रहनुमाई करती है कि तुमने अगर किसी पर जुल्म किया है तो मरने से पहले तुम उससे जाकर के माफी मांग लेना। यह मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हमें बताती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कानत लहू मज़लमतुन मिन अखीहि मिन इर्दिही और शैइन फलयतहल्ललहु मिनहु अल-यौम, क्या लोगों, अगर तुमने दुनिया में किसी के ऊपर जुल्म किया है तो मरने से पहले उस मामले को इस दुनिया के अंदर रफा दफा कर लेना, क्योंकि कल कयामत के दिन वहां दिरहम और दिनार नहीं चलेंगे, रुपए और पैसे नहीं होंगे। तुम दुनिया के अंदर जिस तरीके से घूस देकर के बच जाते हो वहां ये नहीं चलेगा। कहा कि अगर तुमने किसी पर जुल्म किया है तो उसके मुताबिक तुम्हारी नेकियां उठा करके उस शख्स को दे दी जाएंगी जिस पर तुमने जुल्म किया है। अगर मामला अभी रफा दफा नहीं हुआ तो उसकी बुराइयों को उठा करके तुम्हारे सर पर लाद दिया जाएगा और फिर तुम्हें जहन्नम के हवाले कर दिया जाएगा। मेरे भाइयों, तो जरा तसव्वुर कीजिए ये कितने खतरनाक वाकयात हैं, कितने दिलों को दहलाने वाले वाकयात हैं, कितनी हदीसें हैं जो हमें और आपको ये पैगाम दे रही है, ये सबक सिखा रही है कि मरने से पहले किसी पर भी अगर जर्रा बराबर भी अगर हमने जुल्म किया है या किसी की जमीन को अगर हमने हड़पा है तो हमें और आपको चाहिए कि उसकी जमीन को वापस कर दें। पैसे का ताल्लुक अगर है, अगर हमने किसी से काम कराया, अगर हमने उसकी मजदूरी अगर नहीं दी है तो वो भी वापस कर दीजिए, वरना कल कयामत के दिन बहुत ही सख्त अदालत हमारे सामने आने वाली है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबे कराम से पूछा, अतदरूना मल मुफलिस, ऐ मेरे सहाबा बताइए
मुफलिस किसे कहते हैं? साहब कराम ने कहा अल्लाह के रसूल, जिसके पास दिरहम ना हो, जिसके पास दीनार ना हो, वही मुफलिस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, इन्नल मुफलिसा मिन उम्मती याति यौमल क़ियामत बिसलातिन व सियामिन व ज़कातिन, मेरी उम्मत का मुफलिस वो है जो कल क़यामत के दिन आएगा, नमाज पढ़ करके आएगा, सदका और ज़कात दे करके आएगा, अलगर्ज़े की पूरी जितनी नेकियां सब कुछ करके आएगा, लेकिन साथ में कुछ और करके आएगा। वयाति कद शतम हाजा, लोगों को गालियां दे करके आएगा, लोगों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ करके आएगा, लोगों को नाजायज सता करके आएगा। ऐसे ऐसे लोग आएंगे, फिर इंसाफ का तराजू लेकर के आया जाएगा, इंसाफ की अदालत अल्लाह तबारक तआला कायम करेगा और इसकी सारी नेकियां उठा करके उन लोगों को दे दी जाएंगी जिस पर इसने जुल्म किया होगा। अगर इसकी नेकियां खत्म हो गई, फ़इन फ़नियत हसनातुहु क़ब्ल अन युक़ज़मा अलैहि, अगर फैसला होने से पहले पहले इसकी नेकियां अगर खत्म हो गई तो उसकी बुराइयों को उठा करके इस पर डाल दिया जाएगा। फ़तुरिह फ़िन्नार, और इस आदमी को जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा। जरा तसव्वुर कीजिए मेरे भाई, वो नेकियां जो हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि वो नेकियां हमें जन्नत के अंदर दाखिल करा दें, नमाज सिर्फ हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि क्या हम जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएं, रोजा इसलिए रख रहे हैं कि जन्नत के हम मुसाफिर बन जाएं, लेकिन वो रोजा किस काम का, वो नमाज किस काम का, वो ज़कात किस काम का, जो हमें जन्नत के अंदर दाखिल ना करा सके बल्कि क्या जहन्नम के अंदर दाखिल करा दे। मेरे भाइयों, बताने का मकसद ये है कि सिर्फ नमाज पढ़ लेने से जन्नत के अंदर नहीं चले जाएंगे, ये जुमा का खुतबा सुन लेने से और इसी तरीके से ये 2 रकात नमाज पढ़ लेने से जन्नत के अंदर नहीं चले जाएंगे, सदका खैरात करने से जन्नत के अंदर नहीं चले जाएंगे, अपने माल को बेतहाशा अल्लाह के रास्ते में लुटाने से जन्नत के अंदर नहीं चले जाएंगे। जन्नत में अगर जाएंगे वही लोग जाएंगे जो इबादत के साथ साथ इन आमाल सालिहा करने के साथ साथ अपने आमाल को जुल्म से बचाया होगा, वो लोग जन्नत के अंदर जाएंगे, वो लोग जन्नत के अंदर दाखिल होंगे। मेरे भाइयों, वाकयात बहुत हैं, अभी आपके सामने वाकया बहुत, इंशाल्लाह किसी दूसरे मौके पर इसको पेश किया जाएगा। इतनी बातें काफ़ी हैं आदमी को समझाने के लिए और समझने के लिए और सीधे रास्ते पर आने और लाने के लिए। मेरे भाइयों, ज़रूरत इस बात की है हम और आप दूसरों पर जुल्म करने से बचें। और आइए हम सब मिल करके अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि इलाहुल आलमीन जब तक तो हमें इस दुनिया के अंदर ज़िंदा रखना, इलाहुल आलमीन दूसरों पर जुल्म करने से अल्लाह तो हमें महफूज रखना। परवरदिगार आलम जब तो हमें इस दुनिया से रुखसत करना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमे तौहीद पर तो रुखसत करना। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।